الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ند له لا ضد له لا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى لائق صدیق و الاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم ذکر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں
مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، سب سے پہلے تو میں آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا، بانیان جلسہ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید میں سیدہ زہرا کے بابا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین ذکر کرنے کے لیے موقع فراہم کیا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں باقاعدہ فن خطابت سے آشنا نہیں ہوں کہ کوئی حسین خطاب جناب کی سماعتوں کی نظر کر سکوں، اور نہ ہی فن تقریر سے آشنا ہوں کہ کوئی خوبصورت حسین الفاظ کا مجموعہ جناب کی سماعتوں کی نظر کروں۔ میں تو پچھلے 28 برس سے چٹائی پہ بیٹھ کر سیدہ زہرا کے بابا کی نوکری کرنے والا ایک حقیر سا انسان ہوں، اور آج کی حاضری بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اور مختصر سا اپنا تعارف کرا دوں۔ آپ سے غالباً پہلی ملاقات ہے۔ اس وقت اسٹیج پہ اور پنڈال کے اندر جہاں جہاں بھی علماء اہل سنت تشریف فرما ہیں، میں ان سب کے قدموں کی خاک کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں۔ من عالم کے من دانم، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اس سے اچھی طرح باخبر ہوں۔ اگر آپ وہیں رہنے دیتے تو میں مائک بھی قریب رہنے دیتا، بھرم رہ جاتا آپ کا بھی میرا بھی۔ آپ کو شوق ہے آواز زیادہ کرنے کی تو وہ نعت میں ہوتا ہے۔ نعت خان چونکہ قریب کر کے مائک کو پڑھتا ہے، میں نے تو لیکچر دینا ہے۔ جی، تو میں عرض کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں کہ میں آپ سب احباب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ رات اتنی گزر جانے کے باوجود بہت محبت کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ مجھے لگی لپٹی بات کرنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے میں نے بہت دکھ جھیلے ہیں، لیکن میں بالکل سٹریٹ بات کر رہا ہوں کہ آپ کی محبت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ نے آج ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کر دیا کہ سرکار کے غلام نہ وقت کی پرواہ کرتے ہیں، نہ موسم کی پرواہ کرتے ہیں، نہ حالات کی پرواہ کرتے ہیں۔ جب سرکار کے ذکر میں آ جاتے ہیں، سرکار کی بزم سجا لیتے ہیں، پھر راتیں ختم ہو جاتی ہیں، نہ ذکر سننے کا عمل ختم ہوتا ہے، نہ ذکر سنانے کا عمل ختم ہوتا ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے میں سے سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع کی ایک آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ میرے ذمے کوئی سبجیکٹ نہیں لگایا گیا، یہ بہت مہربانی ہے میرے ساتھیوں کی۔ شاید کوئی سبجیکٹ میرے ذمے لگ جاتا تو میں اس کو نہ نبھا سکتا۔ میں نے اپنے تئیں اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ آج میرا جی چاہتا ہے کہ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں کہ اس وقت پورے ورلڈ کے اندر اسلام میں جتنے بھی مسالک کے پائے جاتے ہیں، ہر مسلک کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں اور دوسرے تمام باطل ہیں۔ آج ہم قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھیں گے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ کسی کے عقیدے کو پرکھنے کا معیار کیا ہے، اس کا میرٹ کیا ہے، اس کو آج ہم قرآن پاک کی آیات بینات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بلا تمہید و بلا تاخیر، چونکہ آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں تو میں اپنے لیکچر کا آغاز کرتا ہوں۔ جتنے بھی نوجوان پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہیں، آپ ہمارا فیوچر ہیں، آپ ہمارا مستقبل ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض گزار رہوں گا، اور یہ پہلے وضاحت کر دوں کہ ہوں میں بہت نالائق سا آدمی،
ہو سکتا ہے کہ میری نالائکیوں کی وجہ سے کچھ باتیں آپ کی سمجھ میں نہ آئیں، آپ خود پوری توجہ فرماتے رہیں گے اور میری بات آپ تک کنوے ہوتی رہے گی۔ بہت صدیاں بیت گئیں، 1432 برس بیت گئے جب اسلام مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ میں منتقل ہوتا ہے۔ ہسٹری آف اسلام کا مطالعہ اگر کیا جائے تو اسلام ابتدائی طور پر 2 حصوں میں منقسم ہوتا ہے۔ اسلام کا 13 برس کا پہلا دور جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں سرکار کی مکی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسلام جب ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ میں آباد ہوتا ہے تو یہ اسلام کا دوسرا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام کا جو ابتدائی دور ہے مکی زندگی کا، یہ 13 برس کا، یہ انتہائی کٹھن، مشکل اور مصائب سے بھرا ہوا دور ہے۔ اس دور میں کلمہ پڑھنا آسان نہیں تھا۔ جو بھی کلمہ پڑھتا وہ سر پہ پہلے کفن باندھتا، اپنے رشتے ناتے سارے توڑتا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آتا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتا۔ اس سلسلے میں ہسٹری میں بڑے بڑے قد آور نام ہیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ چند نام ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر بڑے دکھ برداشت کیے اور بہت ہی اذیت ناک زندگی سے ان کو دوچار ہونا پڑا۔ میں ان کے حالات پر یا ان کی ہسٹری پر اگر بات کرنے لگوں تو پھر یہاں کافی ٹائم گزر جائے گا۔ میں چلوں گا کہ اسلام جب اس صعوبت کی زندگی سے گزرتے ہوئے مدینہ طیبہ میں آ کے آباد ہوتا ہے تو اسلام کی پہلی سٹیٹ مارز وجود میں آتی ہے اور اس کے سربراہ مملکت بنتے ہیں میرے آقا، میرے لجپال، میرے ہادی، میرے سائیں، میرے مرشد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی نظام کا اجرا ہوتا ہے، بیت المال جو ہے اس کا اجرا کر دیا جاتا ہے، مال غنیمت آنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا اجرا ہو جاتا ہے، عشر کا اجرا ہو جاتا ہے، فنڈنگ کی کافی صورتیں جو ہیں وہ اسلام کو حاصل ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یدخلون فی دین اللہ افواجن کے تحت لوگ کثیر تعداد میں اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسلام افرادی قوت جو ہے حاصل کرتا ہے اور یوں اسلام فورس میں آ جاتا ہے، طاقت میں آ جاتا ہے۔ میرے سامعین جو ہیں اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی پارٹی یا جب بھی کوئی خاندان یا کوئی فیملی پاور میں آتی ہے تو کچھ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ اسلام جب تک مکہ میں رہا اسلام میں کوئی منافق پیدا نہیں ہوا، کیونکہ وہاں جس نے بھی کلمہ پڑھنا تھا اس کے لیے مشکلات کے دروازے کھلنے تھے۔ لیکن مدنی زندگی کے اندر چونکہ کچھ آسانیاں نظر آنے لگیں تو کچھ لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام میں اس لیے داخل ہوئے کہ ان کے اپنے پرسنل بینیفٹس تھے، ذاتی مفادات تھے، وہ اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کو قرآن پاک نے منافق کے نام سے موسوم کیا۔ منافقین کلمہ پڑھنے کے بعد آواز چیخ رہی ہے آپ کی، تقریر والی آواز نہیں جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ اپنے مفادات کی خاطر اسلام میں داخل ہوئے تھے، یہ نمازیں پڑھتے تھے، یہ روزے رکھتے تھے، یہ حج کرتے تھے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لیکچر دیتے تھے تو یہ بالکل قریب بیٹھ کر سرکار کا لیکچر سنتے تھے اور رو رو کے آنسو بہا بہا کر سرکار کو اپنی محبت کا یقین دلاتے تھے۔ لیکن ان کی ہمہ وقت یہ کوشش رہتی تھی کہ کوئی ایسی صورت بن جائے جس کی وجہ سے اسلام کی ترویج و اشاعت جو ہے اس میں ریزسٹنس پیدا ہو، رکاوٹ پیدا ہو جائے، اسلام پھلے پھولے نہ۔ مسلمان اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں
وہ دل برداشتہ ہو جائیں، ڈسہارٹ ہو جائیں، اور اسلامی مشن جو ہے اس کو بریک کر دیا جائے، روک دیا جائے۔ وہ اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقت کو کھول دیا۔ جب ان کی منافقت کھلنے لگی تو سب سے پہلے ان کے سامنے عقیدے کی بات کی گئی۔ میں کسی کو ہوٹ نہیں کروں گا، یہ چونکہ میرے آقا کی محفل ہے، سرکار کے ذکر کی محفل ہے، ہم نے کسی کی بات نہیں کرنی ہے، ہم نے سرکار کی بات کرنی ہے، اور جو قرآن پاک پیغام دیتا ہے ہم نے وہ بات کرنی ہے۔ حضور والا میں نے عرض کر دی، آپ ہسٹری میں خود پڑھ سکتے ہیں، میرے مخالفین سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، یہ دکھاوے کے لیے جہاد میں بھی جاتے تھے۔ کیسی آواز ہے! یہ لوگ دکھاوے کے لیے جہاد میں بھی جاتے تھے، لیکن قرآن پاک میں ان کو کہا گیا آمنو کما آمن الناس، آمنو ایمان لے کے آؤ، کما آمن الناس، آمنو ایمان لے کے آؤ۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایمان تو وہ پہلے لا چکے تھے، ایمان لانے کے بعد ہی نمازیں پڑھ رہے تھے، وہ روزے رکھ رہے تھے، سرکار کے لیکچر سن رہے تھے، مسلمانوں کی جتنی بھی میٹنگز تھیں ان میں وہ آتے تھے، ان کو کال کیا جاتا تھا۔ ایمان تو وہ لا چکے تھے، باوجود اس کے ان کو کہا گیا کہ آمنو ایمان لے کے آؤ۔ تو ثابت یہ ہوا کہ ایمان اگر من کے اندر منافقت پائی جائے تو ایسے ایمان کو اللہ تعالیٰ بھی، قرآن پاک بھی، نبی پاک بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ اسلام کے اندر منافقت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی یہ کبھی اسلام قبول نہیں کرتا کہ آپ ادھر آئیں تو کچھ اور ہوں، ادھر جائیں تو کچھ اور ہوں، ادھر جائیں تو کچھ اور ہوں۔ اسلام ایک رنگ کا مطالبہ کرتا ہے، ہوا تو چل رہی ہے میرے بھائی، آپ تشریف لائیں۔ اسلام ایک رنگ کا مطالبہ کرتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ یا ادھر ہو جا یا ادھر ہو جا، یعنی دو بیڑیوں میں پیر رکھنا اسلام قبول نہیں کرتا۔ تو ان کو کہا گیا آمنو کما آمن الناس، ایمان لے کے آؤ جس طرح لوگ ایمان لے کے آئے۔ اب یہاں ایک پریشانی ہے، پریشانی یہ ہے کہ لفظ استعمال ہوا ہے الناس کا، اور الناس کا اطلاق ہوتا ہے پوری نسل انسانیت پر، اس میں آپ کوئی کیٹیگری نہیں بنا سکتے، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، یا اسی طرح پارسیوں کی، صابئیوں کی، یہ کوئی بھی، یا مسلمانوں کی کیٹیگری نہیں بنا سکتے۔ جب الناس کہا جائے گا تو الناس سے مراد ہر وہ فرد ہوگا جو آدم کی اولاد سے تعلق رکھتا ہے۔ تو کما آمن الناس، اگر الناس سے مراد تمام لوگ ہیں تو پھر حضور والا ایک الجھن آئے گی کہ کس کس عقیدے کے لوگوں کو فالو کیا جائے، آئیڈیل بنایا جائے، ان کے عقیدے کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ یہ معاملہ تو پھر سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کو شارح بنا کر اس کائنات میں بھیجا۔ اب اللہ نے تو الناس کہہ دیا، لیکن نبی پاک نے اس کی وضاحت کی کہ یہاں الناس سے مراد پوری دنیا کے لوگ نہیں ہیں، الناس سے مراد صرف صحابہ کرام ہیں، صرف صحابہ کرام ہیں۔ یعنی صحابہ کرام میں پھر اگر دیکھا جائے تو سب میں منتخب جو چار نام آتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، اور مولا کائنات جو ہم سب کے حاجت روا و مشکل کشا ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ۔ تو میں یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں، جو ساتھی میرے پڑھے لکھے ہیں یا جو تھوڑا سا ابہام کا شکار ہیں کہ ہم مولا کائنات کو اپنا حاجت روا و مشکل کشا کیوں کہتے ہیں، یہ جماعت اہل سنت کا عقیدہ، میں کسی اور عقیدے کی ترجمانی کرنے کے لیے نہ آیا ہوں نہ مجھے ضرورت ہے۔ قرآن پاک کے چوتھے پارے کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ جو ارباب علم و دانش بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، ذرا بات کو غور سے سمجھیے گا۔ کنتم خیر امۃ، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا۔ اخرجت للناس، اخرجت ظاہر کیا گیا تمہیں یا بنایا گیا تمہیں، للناس، للناس میں لام جو ہے وہ نفع کا ہے عربی گرامر کے مطابق۔ اخرجت للناس، اے نبی کی امت کے لوگوں
تم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ تم اس کائنات میں اس لیے آئے ہو کہ تم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اچھا، ہم تو آئے بعد میں، امتیں تو پہلے بھی گزر گئیں، پھر ہم اخرجت للناس کیسے ہوئے؟ الناس کا اطلاق تو سب پر ہوگا نا جی۔ تو ہم تو آئے بعد میں، ہم سے پہلے 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی امتیں آ کے اس کائنات سے چلی گئیں، تو ان کے لیے تو ہم فائدہ مند نہ ہو سکے نا، وہ تو ہم سے پہلے چلے گئے۔ اب فائدہ مند تو ہم ان کے لیے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے بعد آئیں گے۔ اب یہ معاشرہ جو اسلامی معاشرہ چلے گا، یہ قرب و جوار کے اطراف و جوانب کے لوگوں کے لیے فائدہ مند تو ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اس کائنات میں رہے نہیں، ان کے لیے فائدہ مند ہم کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال اٹھایا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر۔ پھر اس کا پتہ جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بات درست ہے کہ جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے لیے سرکار کی امت نفع بخش کیسے ہوگی، سرکار کی امت ان کے لیے کیسے نافع ہوگی، ان کو فائدہ سرکار کی امت نے کیسے دیا؟ وہ تو پہلے چلے گئے، ہم تو بعد میں آئے، ہمارے نبی بھی بعد میں آئے، تو پہلے والے لوگ سرکار کی امت سے فائدہ کس طرح اٹھا سکتے ہیں؟ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو تفسیر کے میدان میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، بڑی قدآور شخصیت ہیں، جن کو ہم رہے تمام مکاتب فکر کے لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں، وہ یہاں پر روایت لائے۔ وہ کہتے ہیں کہ سابقہ ادوار کے لوگوں کو سرکار کی امت سے فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ تعالی نے یہ طریقہ رکھا تھا، جب سابقہ امتوں پر کوئی مشکل آتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے روح علی کو بھیجا کرتا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ میں ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں مولا کائنات کا میں نام لوں گا تو کچھ چہرے پریشان ضرور ہوں گے، لیکن مجھے کسی کی پریشانی سے نہ کوئی خدشہ ہے، نہ میں نے کسی کو راضی کرنا ہے، میں نے تو اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے۔ ہم مولا علی کے نوکر بیٹھے، ہم سیدنا صدیق اکبر کے نوکر بیٹھے، ہم فاروق اعظم کے نوکر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ سابقہ ادوار میں لوگوں کی مشکلیں آسان کرنے کے لیے روح علی کو بھیجتا اور روح علی ان کی اپنا مشکل کو آسان کرتی۔ تو اس طرح چونکہ مولا علی بھی سرکار کی امت میں ہیں تو سرکار کے ایک امتی نے سابقہ تمام امتوں کو فائدہ دے کر اخرجت للناس کا جو ایک سرٹیفکیٹ تھا یا اس کی جو سند تھی، کام ایک نے کیا، سند سب کو مل گئی۔ یعنی اگر مجھے اجازت دیں تو ساری خدمات ایک علی کی تھی اور ہار سب کے گلوں میں ڈال دیے گئے، تو علی کا فیض تو ہر مسلمان کو پہنچائے، کوئی مانے یا نہ مانے اس کی مرضی تھی۔ کچھ بات سمجھ میں آئی صحیح؟ تو اب یہاں پہ ہم کوڈ کریں گے کہ کما امن الناس، ایمان لے کے آنا ہے یا عقیدہ رکھنا ہے تو اس طرح کا عقیدہ بناؤ جس طرح صدیق اکبر کا ہے، فاروق اعظم کا ہے، عثمان غنی کا ہے اور مولا علی کا ہے۔ ان کے عقیدے کو اگر تم ایکسپٹ کر لیتے ہو، ان کے عقیدے کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے عقیدے کو، تمہارے ایمان کو قبول کرے گا اور تم حق پر ہوگے۔ اگر تمہارا عقیدہ ان کے عقیدے کے خلاف ہوگا، صحابہ کے عقیدے کے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں حق پر نہیں بلکہ ہمیشہ باطل پر ہی رکھے گا، تم جتنے مرضی دعوے کرتے ہو۔ احباب ذی وقار، گو کہ میری زندگی کی مختصر ترین اپنا محفلوں میں سے یہ محفل ہے، اور رات گئے میں بات کر رہا ہوں، علیل آدمی ہوں، بیمار ہوں، میں بھی بات نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بات سنی جا رہی ہے، یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے۔ اب دھیان سے میری بات کو سنیے، میں بات کو قریب لاؤں کہ حضرت علی اور حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم عثمان غنی، ان کا جو عقیدہ ہے، میں آج اس عظیم الشان اجتماع کے اندر جتنے بھی سیدہ زہرا کے بابا کے آپ نوکر بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی ان کے در کا نوکر ہوں، کاش سرکار مجھے اپنی گلی کا سگ سمجھ کے قبول کر لیں۔ حضور ہم سب سرکار کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ قرآن پاک لائیں، میں ہاتھ رکھ کر کہنے کو تیار ہوں کہ اس وقت پورے ورلڈ کے اندر اگر صحابہ کے عقیدے کے مطابق کسی کا عقیدہ ہے تو وہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
खिलाफत, नारे हैदरी। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, लेकिन अपने दावे को साबित करने के लिए मैं एक किताब का नाम ले रहा हूं जिसका नाम है जमालुल औलिया। ये जिसके कलम से लिखी गई उनका नाम है मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी साहब। उनका ताल्लुक मसलिक देवबंद के साथ है। मसलिक देवबंद के लोग उनको हकीमुल उम्मत कहते हैं। होंगे उनके हकीमुल उम्मत, मुझे कोई एतराज नहीं। वो उनके चूंकि आलिम दीन हैं, मैं इसलिए बगैर कोई हूट किए हुए उनके नाम को मैंने पूरी तरह एहतराम के साथ नाम लिया। उन्होंने अपनी किताब जमालुल औलिया के अंदर ये लिखा है कि सैयदना सिद्दीक अकबर, सब कह दीजिए रजी अल्लाह ताला, जो उनके नौकर बैठे हैं वो जोर से कह दें। बस यही कुछ मैंने आपसे कहलवाया, और यही जब कभी कोई आएगा किसी नाम के साथ तो मैं यहीं पे, बाकी मेरी आदत नहीं कि मैं आपको मजबूर करूं कि सुभान अल्लाह कहें, ज़ोर से बोलें, वो मेरी आदत नहीं। मैं चूँकि 28 बरस बीते हैं तो मेरी आदत है रोज़ाना मैंने 8 घंटे क्लास लेनी होती है, तो जिस तरह वहाँ लेक्चर देता हूँ तो कोई सुभान अल्लाह नहीं कहता, तो यहाँ भी मैं यही समझ लूँगा कि क्लास रूम में बैठा हुआ हूँ, जलसे में नहीं आया हूँ। तो बहरहाल अपना मिजाज है, मेरे कहने पे नहीं। जी चाहेगा तो कभी आप बोल लेंगे तब भी ठीक है, नहीं तो मैंने नौकरी करनी है सरकार की, मैं करूँगा। अब पूरी तसल्ली के साथ तशरीफ रखेंगे। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा कि सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने आखिरी वक्त में एक वसीयत की, और वसीयत अपनी सुनवाने के लिए 2 गवाह तलब किए। एक का नाम फारूक आजम है और दूसरे मौला अली। जिंदगी की आखिरी वसीयत सुनानी है और इंतखाब किया जाता है 2 नामों का, एक फारूक आजम का और एक मौला अली का। सिद्दीक अकबर बुलाते हैं मौला अली को और मौला अली आ जाते हैं। ये फिर नाराजगी कहां पे है? मैं नहीं समझा सका बात। दुश्मनों को बुलाकर तो कोई भी वसीयत नहीं लिखवा, और दुश्मन तो कभी आते नहीं कि कोई भलाई कर जाए। हजरत अली को सिद्दीक अकबर ने बुलवाया और मौलाए कायनात ने आकर कयामत तक के लिए साबित कर दिया, जिसके घर में जाकर मैं उसके पास बैठता हूं, उसके खिलाफ बात करोगे तो फिर कयामत को आना तो है ना मेरे पास। सैयदना सिद्दीक अकबर ने वसीयत की, मैं उसको सिंपल सादा लफ्जों में अर्ज कर देता हूं। मेरी रूह जिस वक्त कफस अंसरी से परवाज कर जाए, मुझे गुस्ल देकर कफन पहनाकर मेरी नमाज जनाजा अदा करो। ये उलमा बैठे हैं, लफ्ज जनाजा है या जनाजा है, मैं तो नालायक सा आदमी। जीम मफ्तू है या जीम के नीचे अपना जेर आएगी। मैं तो जहां तक समझता हूं जनाजा कहते हैं चारपाई को, जनाजा कहते हैं जो ऊपर लेटा होता है। नमाज जनाजा अदा करने के बाद मेरी मैयत को कब्रिस्तान में मत लेके जाना। ये सिद्दीक अकबर वसीयत कर रहे हैं। मुझे आपकी थकन का एहसास है, मैं बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा। हुजूर वाला उन्होंने कहा कि जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में मुझे ना लेके जाना, बल्कि मेरा जसद खाकी मेरी मैयत को उठाकर मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक के दरवाजे पे ले जाके रख देना, और सरकार से पूछना जाकर कि हुजूर आपका गुलाम हाजिर है, उसके बारे में क्या हुक्म है। अब सुन रहे हैं फारूक आज़म, सुन रहे हैं मौला अली, जो अरबाब इल्म दानिश बैठे। अगर आप अपने नॉलेज में इजाफा चाहें तो दूसरे पारे के अंदर वसीयत का एक बाकायदा कानून मौजूद। कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरन वसीयतु लिल वालिदैन, ये पूरा एक यहाँ पे मौजूद है सब्जेक्ट। आखिर में वसीयत सुनने वाले जो लोग हैं उनको एक बात की गई कि फमन खाफा मिन मूसिन जनफन औ इस्मन, ऐ वसीयत सुनने वालों, वसीयत पे अमल दरामद कराने वालों, अगर तुम इस बात का खतरा या खदशा या अंदेशा महसूस करो कि वसीयत करने वाले ने जनफ और इस्म से काम लिया है। जनफ और इस्म क्या होता है?
जनफ कहते हैं हक से मुंह मोड़कर बातिल की तरफदारी करना। आसान लफ्जों में समझा दूं, यानी जनफ यूं कह लें कि किसी हकदार का हक मारना। यानी आपकी प्रॉपर्टी है, आप आखिरी वक्त वसीयतनामा लिख के पूरी प्रॉपर्टी आप किसी ट्रस्ट को दे जाते। इस्लाम इजाजत नहीं देता। इस्लाम कहता है कि पहले तुम्हारे वारिस हकदार। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने एक मरतबा अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह, मेरा जी चाहता है कि मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी इस्लाम के नाम पे कुर्बान कर दूं। नबी पाक ने कहा नहीं। उन्होंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह मैं आधी इस्लाम के नाम पे कर जाऊं। आपने कहा नहीं। उन्होंने अर्ज की हुजूर तीसरा हिस्सा। तो यहां आपने खामोश होकर फिर कहा चलो ये ठीक है, और साथ ही कहा कि ऐसी खैरात मत करो कि तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद भीख मांगती फिरे। जो हकदार हैं उनका हक देना इस्लाम के अंदर पहले बहुत जरूरी है। आजकल तो हम तबलीगी चिल्ला भी लगाते हैं, जलसे भी करवा लेते हैं, जिहाद के लिए भी चले जाते हैं, बहन का हक देने को तैयार नहीं, बेटियों का हक देने को तैयार नहीं। मां तड़प तड़प के मर जाती है, उसका इलाज कराने को तैयार नहीं। बाप सारी रात तड़पता है, खांसता रहता है, उल्टा उसको झिड़कें देते हैं, कभी उसका इलाज कराने को तैयार नहीं। इसी तरह कुर्ब जवार में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिनका हक तुम्हारे जिम्मे है, अगर तुमने उनका हक ना दिया तो उसके बाद तुम्हें और गुनाह करने की जरूरत नहीं है। यही अमल तुम्हें जहन्नम में ले जाने के लिए काफी होगा। आज उजले तन हैं हमारे, बहुत लंबी लंबी हम बातें करते हैं, मुत्तकी और परहेजगार तो बन जाते हैं, हम अपने लिबास तो चेंज कर लेते हैं, लेकिन मन की दुनिया में कोई इनकलाब नहीं। मन के अंदर वही शैतानियत होती है, मन के अंदर वही खुबासत और मुनाफकत होती है। तो बात बहुत दूर चली जाएगी। मैं फिर लौट के आता हूं कि कुरान कहता है कि वसीयत सुनने वालों, अगर तुम्हें खदशा हो कि वसीयत करने वाले ने किसी का हक मारा है और इस्मन, या उसने अपनी वसीयत में किसी ऐसी बात का तुम्हें हुक्म दिया है जिस पर अमल करना गुनाह हो, तो अल्लाह ताला कहता है कि फला इस्मा अलैह, उसके वसीयतनामे को फाड़ दो, जला के राख कर दो उसका वसीयतनामा। जो किसी का हक मारे या गुनाह की तरफ माइल करे, उस वसीयत पे अमल ना करो, तुम पे कोई गुनाह नहीं। ये कानून आपने सुन लिया। सिद्दीक अकबर ने वसीयत की कि मेरी मैयत नबी के मजार पे जाके रख दो। नबी पाक से पूछोगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका गुलाम हाजिर है, आप क्या इरशाद फरमाते हैं? अब फारूक आजम और मौला अली को देखना चाहिए था, इस वसीयत में कोई गैर शरई हुक्म तो नहीं। फारूक आजम ने क्यों नहीं कहा कि आप हमें वसीयत में कहते हैं कि नबी पाक के मजार पे ले जाना, मजारों पे जाना भी जायज है। फारूक आजम को कहना चाहिए था कि तुम कहते हो कि नबी पाक से पूछना कि आपका गुलाम आया है, इसके बारे में क्या हुक्म है। 2.5 साल हो गए हैं, हमने नबी को अपने हाथों से दफन कर दिया कब्र के अंदर, अब क्या बचा होगा लाश का? माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। अब हम किससे जाके पूछेंगे? मरने के बाद कौन सुनेगा, कौन जवाब देगा? ये चाहिए था कि हजरत फारूक आजम और मौला अली उनको एतराज करते, लेकिन मौला अली ने भी एतराज नहीं किया, फारूक आजम ने भी एतराज नहीं किया, सिद्दीक अकबर ने खुद वसीयत की। और जब आपका जनाजा पढ़कर जनाजा कब्रिस्तान की बजाय आउटसाइड ले जाया गया होगा, तो कुछ लोगों ने पूछा तो होगा कब्रिस्तान इधर है, किधर जा रहे हो? बात समझ में आ रही है? कब्रिस्तान जाना चाहिए ना, उधर दफन करना चाहिए, किधर लेके जा रहे हो? तो हजरत अली ने और फारूक आजम ने बताया तो होगा कि इनकी वसीयत है कि मेरी मैयत सरकार के मजार पे रखना और सरकार से पूछना, जिस तरह वो कहें उसी तरह मुझको दफन करना। अगर कोई जवाब ना आए तो फिर जन्नतुल बकी में ले जाकर दफन। अब जरा गौर कीजिएगा, किसी ने तो पूछा, ये किसी थर्ड पर्सन आदमी का जनाजा तो नहीं था, अमीरुल मोमिनीन का जनाजा। हुजूर, मैं इंटरनेट पे मेरा 10 घंटे का मुबाहसा मौजूद है नाइजीरिया के मौलाना साहब के साथ, और मैंने उनको बाकायदा अपने 10 घंटे के मुबाहसे में 20 मरतबा चैलेंज किया
کہ صدیق اکبر کے جنازے میں شامل ہونے والے 1200 صحابہ کا نام میں لینے کو تیار ہوں۔ ان کی پوری ہسٹری، ان کے قواعد بیان کرنے کو میں تیار ہوں۔ آپ کسی کورٹ کے اندر آ جائیں، کسی جسٹس کے سامنے، میں وہ صحابہ کے نام لیتا ہوں، اور آپ ان 1200 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے نام پر ہاتھ رکھیں کہ اس نے اعتراض کیا تھا کہ مزار پہ نہ جاؤ، اس نے اعتراض کیا تھا کہ نبی کیا بتائے گا۔ 1200 صحابہ کا قبول کرنا، صدیق اکبر کا وصیت کرنا، فاروق اعظم کا عمل کرنا، حضرت علی کا چل کے جانا، یہ قیامت تک کے لیے ثابت کرتا ہے کہ صحابہ کا عقیدہ تھا، جو نبی کل سنتا تھا وہ آج بھی سنتا ہے، جو کل جواب دیتا تھا وہ آج بھی جواب دیتا ہے، جو کل زندہ تھا وہ آج بھی۔ اور میں اس پہ باقاعدہ، یعنی جہاں جہاں بھی انٹرنیٹ کی نشریات جاتی ہیں یا اس کو پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، میں ان تمام ممالک تک پیغام اپنا پہنچا چکا ہوں، کنوے کر چکا ہوں اپنے مخالفین سے۔ ایک صحابی ان میں سے آپ ثابت کر دیں جس میں اس نے روکا ہو کہ جنازہ کیوں لے کے جا رہے ہو سرکار کے در پر۔ اگر تم ثابت کر دو تو میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں کہ میرا قتل معاف ہوگا، میرے ورثاء FIR درج نہیں کرائیں گے۔ اور اگر ثابت نہ کر سکو تو آج کے بعد صحابہ کی محبت کے دعوے کرنا چھوڑ دو، صحابہ کے اصلی وارث یا رسول اللہ کہنے والے۔ جنازہ پڑھ لیا گیا حضور والا، آپ کے جسد عنصری کو اٹھا کر حضرت علی اور حضرت عمر فاروق دونوں لے گئے سرکار کے مزار شریف کے دروازے پر۔ یہ مزار بنانا بدعت ہے، کیونکہ وہ کام جو نبی علیہ السلام کے بعد ہوا ہو وہ بدعت ہوتا ہے۔ تو وہ پتہ نہیں کون سا مزار تھا جہاں چارپائی جا کے رکھی گئی۔ تو چونکہ آج وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں نے ادھر نہیں جانا، میں نے بہت آگے جانا ہے۔ 2-4 باتیں میں نے مولا کائنات کے حوالے سے کرنی۔ اب دھیان سے حضور میری بات کو سنیے گا۔ اب چارپائی رکھ کر، جنازہ رکھ کر حضرت عمر فاروق آگے گئے، حضرت علی آگے گئے۔ پوری دھیان سے میں صرف عرض کروں گا کہ میری بات کو سن لیں، آگے بولے نہ بولے مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن میری بات کو سن لیجئے گا۔ حضرت عمر گئے، دروازہ نہیں کھلا، حضرت علی گئے، دروازہ نہیں کھلا، دونوں جا کے کھڑے ہو گئے، دروازہ نہیں کھلا۔ دونوں نے پڑھا السلام علیکم یا رسول اللہ، تالا بھی کھل گیا، کنڈا بھی کھل گیا، دروازہ بھی کھل گیا۔ حضور والا، اس میں جھگڑے کی کوئی بات ہے؟ ہسٹری ہے نا، تو آپ خود کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ بالکل لازمی ہے کہ حسین احمد مدنی کہے گا تو بات بنے گی۔ بھی ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، میں اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ادھر ادھر سے چلو کچھ کانٹ چھانٹ کے میں آپ کو سنا دوں، آپ خود پڑھ لینا۔ مخالف سے کہیں جا کر کہ وہ آپ کو سنا دے، سیرت حلویہ اٹھا لے، امام طبری کو اٹھا لے، علامہ ابن کثیر کو اٹھا لے، ان تمام مفسرین اور محدثین اور سیرت نگاروں کو اٹھا لے، سیرت ابن اسحاق کو اٹھا لے، سیرت ابن ہشام کو اٹھا لے، یہ ساری بکس لے کے آؤ پڑھو، اور پھر صحابہ کے عقیدے پڑھو۔ دونوں گئے، دروازہ نہیں کھلا۔ جب سلام پڑھا تو دروازہ کھل گیا۔ اب اس پر پیغام یہ ملا ہمیں پریکٹیکل، جو نبی پاک نے ہمیں ان 2 صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچایا کہ سنو، تمہاری زندگی میں بھی اگر کوئی دروازہ بند ہے، علم کا، اولاد کا، رزق کا، کاروبار کا، فتح و نصرت کا، غلبے کا، اگر کوئی دروازہ بند ہے، سلام تم پڑھو، دروازہ جانے مدینے والا جانے۔ کھل گیا دروازہ، عرض کی کہ حضور آپ کا غلام حاضر ہے۔ اندر سے جو جواب آیا وہ کیا تھا؟ آیا ہے تو باہر کیوں ہے؟ دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو، دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو۔ یہ آواز کس کا تھا؟ جبرائیل کا، میکائیل کا، اسرافیل کا، اسرائیل علیہ السلام۔ یہ کس فرشتے کی آواز تھی؟
وہ کون تھا جو اندر بول کے کہہ رہا تھا کہ یار کو یار کے پاس آنے دو؟ اگر آواز کسی اور کا تھا تو فاروق اعظم روئے کیوں تھے؟ بات نہیں سمجھا سکا میں. فاروق اعظم روئے کیوں تھے؟ حضرت مولا علی کے جسم میں شیورنگ کب کبھی کیوں طاری ہو گئی؟ کچھ تو تھا نا اس آواز میں. اس آواز کی مٹھاس نے حضور والا کچھ تو منظر یاد دلا دیے تھے نا. کچھ بیتے ہوئے لمحے تو یاد آ گئے تھے نا. کوئی بات تو تھی کہ آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی. وہ سرکار کی آواز تھی. آپ نے کہا اندر لے آؤ. حضرت صدیق اکبر کو اندر لے جایا گیا. صدیق اکبر کا عقیدہ آپ کے سامنے آ گیا. ایک طرف صدیق اکبر کے نام کے محبت کے دعوے کرنے، صحابہ کے نام پر جماعت بنانی. میں غلط کچھ نہیں کہوں گا، پیار سے ہی عرض کروں گا کہ صحابہ کے نام پر تم نے آج تک کتنے بم بلاسٹ کیے؟ امام بارگاہیں اڑا دی گئی، مساجد کی چٹائیوں کو خون آلود کیا گیا، ماؤں کی گود اجاڑی گئی، بہنوں کا سہاگ لوٹا گیا، بیٹیوں کا فیوچر تاریک کیا گیا. میرے وطن عزیز کی 3 دہائیاں خون میں ڈوب گئی. مورخ تاریخ رقم کرتے ہوئے روتا ہے اور اس کا قلم تھراتا ہے کہ وہ کس طرح تاریخ پاکستان کے ان 30 سالوں کی تاریخ کو رقم کرے گا. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ صحابہ کے نام پر اتنا کچھ تو کر لیا، کبھی بیٹھ کے یہ بھی سوچا کہ تیرا عقیدہ صدیق اکبر کے عقیدے کے مطابق ہے؟ فاروق اعظم کے عقیدے کے مطابق ہے؟ مولا علی کے عقیدے کے مطابق ہے؟ نبی پاک کی ایک حدیث ہے. اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکوں گا. نبی پاک کی حدیث ہے کہ القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ. اب آپ اسی وقت آپ سے گزارش ہے، سامنے تو شاید چلو کوئی بات آپ کی وجہ سے پہنچ جائے گی. حضور والا جب یہ کہہ دیا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے تو بات تو ختم ہو گئی. پھر علی قرآن کے ساتھ ہے، یعنی جملے کو تبدیل کیا گیا. پہلے کہا گیا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، پھر کہا گیا علی قرآن کے ساتھ ہے. تو بھی قرآن علی کے ساتھ ہے، بات تو ختم ہو گئی. علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ ڈبلنگ کیوں کی گئی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے، یہ اس طرح کیوں ہے؟ تو حضور میں اپنی بات کرتا ہوں، علماء تو پہلے سمجھ گئے ہوں. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ 28 برس تک چٹائیوں پہ بیٹھ کر دھکے کھائے اور پورا نصاب میں نے دورہ حدیث تک پڑھایا. دورہ تفسیر قرآن بھی تقریباً 28 مرتبہ پڑھا چکا ہوں. ملک کے مختلف علاقوں میں بھی اس وقت میرے لیکچرز جاری ہیں. حضور میں 28 برس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے جو کہا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، تو اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ آپ نے آج کے اس دور کو دعوت فکر دی کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے پاس قرآن تو ہوگا، علی نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ لوگ ہوں گے جن کے پاس قرآن تو ہوگا، علی نہیں ہوگا. اور کچھ لوگ ہوں گے جن کے پاس علی ہوگا، قرآن نہیں ہوگا. کچھ لوگ ہوں گے جن کے پاس قرآن تو ہوگا، علی کو نہیں مانیں گے. کچھ ہوں گے جن کے پاس علی تو ہوگا، قرآن کو نہیں مانیں گے. اس وقت زمانے کو پتہ چلے گا سچے وہی ہیں جو قرآن کو بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں. ایک مقام پر نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے کہا کہ صحابہ کرام کو نزہۃ المجالس کے اندر حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری الشافعی وہ یہ روایت بہت خوبصورت سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سرکار نے کہا کہ اے میرے ساتھیو، اے میرے صحابہ، اپنی اولاد کا امتحان لیا کرو. عرض کی یا رسول اللہ کس بات کا امتحان لیں؟ آپ نے کہا امتحان لیا کرو کہ وہ تمہارے ہی ہیں. اب حدیث سناؤں گا، امتحان آپ کا بھی ہو جائے گا.
نبی علیہ السلام نے کہا کہ اپنی اولاد کا امتحان لیا کرو، کیا وہ تمہارے ہی ہیں؟ عرض کی حضور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ تمہارے ہیں کہ نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کیسے؟ کہا اپنی اولادوں کو اپنے سامنے بٹھا کر علی کا ذکر کیا کرو، علی کی محبت ان کے سامنے پیش کیا کرو، جو تمہارے ہوں گے خوش ہوں گے۔ تو حضور اولاد دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حقیقی اولاد ہوتی ہے جس کی رگوں میں آپ کا خون شامل ہوتا ہے، ایک روحانی اولاد ہوتی ہے، جس طرح ہم اماں عائشہ صدیقہ کی روحانی اولاد ہے، اماں خدیجۃ الکبریٰ کی ہم روحانی اولاد ہے، تو روحانی اولاد ہے۔ تو حضور روحانی اولاد اور حقیقی اولاد سرکار نے دونوں کو بیان کر دیا، کہا اپنی حقیقی اولاد کے سامنے علی کی محبت پیش کرو، تمہارے ہوں گے تو خوش ہوں گے۔ آگے سرکار نہیں بولے، تمہارے ہوں گے تو خوش ہوں گے، تمہارے ہوں گے تو خوش ہوں گے۔ تو حضور والا یہ قیامت تک کے لیے کرینہ بن گیا کہ جو بھی صحابہ کا ہے وہ علی سے محبت کرے گا، تو جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ صحابہ کا بھی کچھ نہیں لگتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح بول تو دیں۔ بس میرے خیال میں آپ کی تھکن کا احساس کروں اور صرف ایک بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں۔ مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام، ان کا جب مقابلہ ہوتا ہے عمر سے، عمر ابن عبد ود یا ود، قرآن پاک میں اس بت کا نام تو ود ہے، ودم ولا یغوث و یعوق و نصرا، بہرحال جس طرح بھی یہ تلفظ بولا جاتا ہے، اس کے ساتھ مولا کائنات کا جس دن مقابلہ ہوتا ہے میدان جنگ کے اندر، وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ وہ منظر یہ تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس دن صحابہ کی لائنیں جو لگوائیں نا، تو آپ نے ساتھ ہی یہ حکم بھی جاری کر دیا کہ جو بھی تمہیں مقابلے کے لیے پکارے اس وقت تک تم نے اس کا چیلنج قبول نہیں کرنا جب تک میری طرف سے اشارہ نہ ہو۔ اب خدا کے لیے اللہ کرے کہ میرے اس جملے سے کوئی انصاف کر دے، بس نہیں تو ادھر دو چار دیوانے بیٹھے ہیں مولا کے، ادھر بھی ہم سب صحابہ کے نوکر ہیں، اور جب حضرت علی کی بات کی جاتی ہے پتہ نہیں مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی، حضرت علی کی بات اور صحابہ کی بات، علی کی بات اور صحابہ کی بات، علی صحابی نہیں ہے؟ عجب تماشا لگا دیا گیا نا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مولا علی کا ذکر کر دیں صحابہ کا ہو گیا، اور صحابہ کا ذکر کریں علی کا ہو گیا۔ یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، جدا جدا نہیں ہیں۔ اب ہوا یہ کہ عمر جس وقت نکلا میدان کے اندر، اس نے پکارا آ کر کے کون ہے مقابلے میں آنے والا؟ اب جانے کو تو ہر کوئی تیار تھا، جہاں میدان بدر میں معاذ و معوذ چھوٹے چھوٹے بچے ابو جہل کو مار سکتے ہیں، یہاں تو کھڑے ہی سارے جوان تھے، لیکن چونکہ چیف کا حکم تھا، سرکار کا سالار لشکر کا حکم تھا کہ کوئی آگے نہیں جائے گا جب تک میں اجازت نہیں دوں گا۔ آج شاید سرکار کچھ اور رنگ دکھانا چاہتا، اس نے ایک بار پکارا کوئی نہیں نکلا، دوسری بار اس کی ہمت بڑھ گئی، اس نے پھر پکارا پھر کوئی نہیں نکلا، تیسری بار اس نے پھر جب پکارا تمام صحابہ خاموش رہے۔ جی تو ہر ایک کا چاہتا تھا مقابلے میں نکلنے کو، لیکن جا اس لیے نہیں رہے تھے کہ سرکار کا حکم نہیں تھا۔ چوتھی مرتبہ اس نالائق نے انتہا کر دی۔ صاحب میں یقین کیجئے ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں جب بھی یہ پڑھتا ہوں، ہسٹری کا مطالعہ کرتا ہوں، یہاں آ کر میں گھنٹوں روتا ہوں۔ اس ظالم نے انتہا کی، پتہ ہے کیا؟ اس نے صحابہ کی طرف سے منہ ہٹا کر سرکار کی طرف اس نے اپنا گستاخ چہرہ کیا اور پکار کر کہا اس نے، محمد آج کون تیری عزت بچائے گا؟ بس یہ جملہ کہنا تھا کہ زمین کانپنے لگی، اور دیکھا تو علی 4 قدم آگے کھڑے۔ صحابہ نے کہا کہ علی کیا کیا تم؟ جب سرکار نے منع کیا ہوا تھا صبر کرتے،
حضرت علی نے کہا کیا کروں، میری رگوں میں جو خون ہے اور جس باپ کا ہے، بس میں نے یہاں پہ یہی جملہ کہنا ہے، پھر وہ ہائی پوٹنسی ہو جائے گی، آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ میری رگوں میں جس باپ کا خون ہے، میرے بدن میں جس ماں فاطمہ بنت اسد کا دودھ ہے، وہ مجھے مجبور کرتا ہے تاکہ میں اس امر کو بتا دوں کہ جب تک دھرتی پر علی اور علی کا خون رہے گا، محمد کی عزت کی طرف کوئی آنکھ نہیں اٹھنے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ ہم صدیق عمر کے، صدیق عمر کے، عثمان و علی کے، نعرہ حیدری۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح۔ صحابہ نے کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ مولا علی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اب قیامت خیز گھڑیاں تو آگے ہیں صحیح۔ حضرت علی نے کہا میں سرکار سے معافی مانگ لوں گا، لیکن کیا کروں، کیا کروں، میری غیرت مجھے نہیں رہنے دیتی۔ اور حضرت علی چلے، اس طرح تو سرکار کھڑے تھے۔ علی جو چلے نا سائیں، اب یہ صرف جو ادب سمجھنے والے لوگ ہیں میرے جملے کو سمجھیں گے۔ یہاں سے وہاں تک چند قدم کا فاصلہ ہے، حضرت علی معافی مانگنے کے لیے جائیں گے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آگے نکل گئے۔ حضرت علی چلے، چند قدم کا فاصلہ صدیوں پہ محیط ہو گئے۔ سر یہ سب نہیں سمجھ سکیں گے، یہ کوئی دو چار ہی بیٹھے ہوں گے، صدیوں پہ محیط ہو گیا۔ علی پہنچے، قریب گئے تو اس طرح گردن جھکی ہوئی ہے، اور قریب جا کر راوی یہ کہتا ہے حضرت علی جھکے سرکار کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کر معافی مانگنے کے لیے۔ علی جھک رہے تھے، آنسو نکل رہے تھے، تقدیر مسکرا رہی تھی، لیکن فرشتے دم بخود تھے۔ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کے بھی آنسو نکل آئے تھے، حوریں بھی رونے لگی تھی۔ جب علی روتے ہوئے نبی کے قدموں کی طرف آ رہے تھے معافی مانگنے کے لیے، علی تھوڑے سے جھکے، نبی نے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا، اٹھایا علی کو سامنے کھڑا کیا۔ جو محمد کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں، محمد قدموں میں نہیں سینے سے لگا۔ محمد قدموں سے نہیں سینے سے لگاتے۔ اب یہاں ایک آپ تو پڑھ لیں گے، کوئی اور بھی بیان کرے گا تو کر دے گا، لیکن چونکہ میرا تدریس کے ساتھ تعلق ہے، میں اپنا وہ کیا کہتے ہیں بال کی کھال اتارنے کا عادی ہوں۔ حضور یہاں ٹھہر کر میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل فریش پوائنٹ آپ کے سامنے عرض کرنے چلا ہوں۔ نبی پاک نے اپنے سینے سے لگایا۔ نبی علیہ السلام کا قد بڑا تھا، مولا علی کا قد چھوٹا تھا، سینے سے کس طرح لگا؟ سمجھا نہیں سکا میں شاید، پیچھے جو نوجوان سامنے کچھ بیٹھے ہیں شاید سمجھ، یعنی قد بڑا ہے نا سرکار کا، مولا علی کا قد چھوٹا ہے۔ سرکار کے سینے تک مولا علی کا سر تو جا سکتا ہے، سینے سے سینہ نہیں مل سکتا، تو سرکار نے سینے سے لگایا پھر کس طرح؟ اور راوی یہ کہتا ہے لگا بھی سینے سے سینہ، لگا بھی سینے سے سینہ۔ تو اب باتیں دو ہیں، یا محمد جھکا ہوگا یا علی کو بڑا کر دیا ہوگا۔ یا علی کا قد اٹھا دیا ہوگا، علی کا قد بڑا کر دیا ہوگا، تو ثابت یہ ہوتا ہے زمانے میں قد اسی کا بڑا رہتا ہے جو محمد کی عزت کا محافظ ہو۔ حضرت علی کو سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد سرکار نے پیچھے ہٹایا۔ حضرت علی اپنے تاثرات بعد میں بیان کیا کرتے تھے، یہ امام جعفر صادق نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے میرے بابا امام باقر نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں مجھ سے میرے بابا امام زین العابدین نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں مجھ سے امام حسین نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے میرے بابا ایک دن بیان کر رہے تھے کہ اس دن جب سرکار نے مجھے سینے سے لگایا تھا، اگر اس امر ملعون کے ساتھ مقابلہ نہ کرنا ہوتا میں مر جاتا، سینہ مصطفیٰ سے پیچھے نہ۔ تجھے کیا پتا کہ سینہ، ایک صحابی ہیں سرکار کے غالباً سعد ابن معاذ یا اس طرح کا کوئی نام ہے ان کا، اس وقت میرے ذہن میں مستحضر نہیں، بخاری شریف میں ایک دن سرکار حضور جا رہے تھے، یہ حدیث پاک ہے، تو سرکار نے ان کو بلا لی، یار تم میرے ساتھ چلو۔ آپ جس سواری پہ تھے وہ صحابی سرکار کے پیچھے بیٹھ گئے،
آپ جہاں جا رہے تھے وہاں سے جب لوٹ کے آئے تو تمام صحابہ اپنے اس بھائی کے ارد گرد اکٹھے، یار راستے میں کیا باتیں ہوں، کیونکہ جو کچھ سرکار نے بولا تھا راستے میں وہ بیان کر دیتا، حدیث بن جاتی، وہ روایت ہو جاتی، آگے چلتی۔ ہر کوئی پوچھتا ہے راستے میں کیا باتیں ہوئیں، راستے میں کیا باتیں ہوئیں، اور وہ پتہ ہے کیا جواب دیتے، سنیں گے؟ وہ ہر ایک کو رو رو کے بتاتے۔ آج میں سرکار کے ساتھ بیٹھا تھا، نہیں کیا سناؤں۔